السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زمانے کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے مقابلے کے لیے ایسے رجال حق پیدا فرماتا ہے جو علم، حکمت اور بصیرت کے چراغ لے کر میدان میں اترتے ہیں۔ باطل کی تاریکیاں کبھی اس لیے ختم نہیں ہوئیں کہ وہ خود تھک کر بیٹھ گئیں، بلکہ اس لیے مٹی کے حق کے علمبردار ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایک ایسا فتنہ پروان چڑھ رہا ہے جو خاموشی سے نہیں بلکہ پوری قوت کے ساتھ عوام کے اذہان و قلوب پر حملہ آور ہے۔ یہ فتنہ جاہل مقررین، نیم ملا اور بے علم خطیبوں کا فتنہ ہے۔ ایسے لوگ جن میں سے بعض کی علمی حالت یہ ہے کہ نہ ایک آیت قرآنی صحیح پڑھ سکتے ہیں، نہ ایک حدیث مبارکہ کا عربی متن درست ادا کر سکتے ہیں، نہ مسنون دعاؤں کے الفاظ کی صحت کا شعور رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود دین کی ترجمانی کا منصب سنبھالے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! علم کے خزانے سے محروم مگر جذبات کے سوداگر، تحقیق سے بے بہرا مگر مجمع گرم کرنے کے ماہر، دلیل سے نا آشنا مگر نعروں کے تاجر۔ وہ علم کے بجائے جذبات بیچتے ہیں، حقائق کے بجائے قصے سناتے ہیں، بصیرت کے بجائے شخصیت پرستی کو فروغ دیتے ہیں، اور یوں آہستہ آہستہ عوام کے اذہان کو علم سے دور اور خطابت کے سحر کا اسیر بنا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ المیہ صرف یہ نہیں کہ ایسے لوگ بول رہے ہیں، المیہ یہ بھی ہے کہ انہیں سننے والے موجود ہیں۔ المیہ صرف یہ نہیں کہ وہ ممبروں پر بیٹھے ہیں، المیہ یہ بھی ہے کہ انہیں ممبروں تک پہنچانے والے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اگر بولنے والے ذمہ دار ہیں تو بلانے والے بھی بری ذمہ نہیں۔ اگر گمراہی پھیلانے والے جواب دہ ہیں تو گمراہی کے لیے راستہ ہموار کرنے والے بھی جواب دہ ہیں۔ اس لیے یہ پیغام بیک وقت علماء اہل سنت کی طرف بھی ہے اور عوام اہل سنت کی طرف بھی ہے۔ حضرات علماء، آپ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جن علماء کے بارے میں فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، من جالس عالما فکأنما جالسنی، من صافح عالما فکأنما صافحنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا ہے جس کی روشنی میں امت حق و باطل میں امتیاز کرتی ہے۔ جب جہالت علم کا لبادہ اوڑھ لیں، جب خطابت علم پر غالب آنے لگے، جب مجمع کی کثرت کو حقانیت کی دلیل سمجھی جانے لگے، اور جب عوام دین کو محض خوش الہانی اور پرجوش انداز بیان کا نام دینے لگے تو خاموشی اختیار کرنا مسئلے کا حل نہیں رہتا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے دروس کی ضرورت ہے، یہ وہ وقت ہے جب آپ کے قلم کی ضرورت ہے، یہ وہ وقت ہے جب آپ کی آواز کی ضرورت ہے، یہ وہ وقت ہے جب آپ کے علم، حکمت، بصیرت اور جرأت کی ضرورت ہے۔ اگر علم سے کورے لوگ گاؤں گاؤں پہنچ سکتے ہیں تو اہل علم کو بھی عوام تک پہنچنا ہوگا۔ اگر جہالت اور گمراہی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل سکتی ہے تو ہدایت کو بھی انہی راستوں سے عام کرنا ہوگا۔ اگر جہالت نے ممبر سنبھال لیا ہے تو علم کو ممبر پر واپس لانا ہوگا۔ خدا را امت کی فکری سرحدوں کی حفاظت فرمائیے۔ نوجوان نسل کو بے علم مقررین کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے، انہیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا کیجیے، انہیں اسلاف امت کے معتدل اور مستند منہج سے جوڑیے، اور انہیں یہ بتائیے کہ دین شور کا نہیں، شعور کا نام ہے، تذلیل کا نہیں، دلیل کا نام ہے، شخصیت پرستی کا نہیں، اتباع حق کا نام ہے۔ اور اے عوام اہل سنت، آپ بھی اپنے حصے کی ذمہ داری کو سمجھیے۔ یاد رکھیے، ہر فتنہ صرف اس لیے زندہ نہیں رہتا کہ کوئی اسے پھیلا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس لیے بھی زندہ رہتا ہے کہ کچھ لوگ اسے جگہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں اور اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ اپنی جگہ کے معاملے میں ایک معمولی ڈاکٹر کا انتخاب بھی تحقیق کے بعد کرتے ہیں، آپ اپنی جان کے معاملے میں ایک معمولی ڈاکٹر کا انتخاب بھی تحقیق کے بعد کرتے ہیں، اپنے مال کے معاملے میں وکیل اور شریک کا انتخاب بھی تحقیق کے بعد کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے استاد کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، مگر افسوس، دین جیسی عظیم امانت کے معاملے میں محض ایک بلند آواز، چند جذباتی جملے، چند سنی سنائی کرامات یا ایک بڑا مجمع دیکھ کر کسی کو بھی دین کا نمائندہ بنا دیتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان اتنا سستا ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے عقائد اتنے غیر اہم ہو گئے ہیں؟
کہ ہماری آنے والی نسلیں اتنی بے وقعت ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں ہر ایسے شخص کے حوالے کر دیں جو 2 آنسو بہا لے یا چند نعرے لگوا لے۔ یاد رکھیے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض تقریر کا اسٹیج نہیں، یہ امانت ہے۔ محراب مسجد محض آواز بلند کرنے کی جگہ نہیں، یہ دین کی ترجمانی کا مقام ہے۔ جلسے اور اجتماعات محض ہجوم جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ جس شخص کو آپ ممبر پر بٹھاتے ہیں، ممکن ہے وہ چند گھنٹوں میں ایسی غلط فہمیاں پھیلا دیں جنہیں دور کرنے میں برس لگ جائیں۔ جس شخص کے لیے آپ مجمع جمع کرتے ہیں، ممکن ہے اس کی ایک بے بنیاد بات کسی نوجوان کے دل میں ایسا زہر گھول دے جو ساری زندگی نہ نکل سکے۔ اس لیے مقرر کے حسن بیان سے پہلے اس کے علم کو دیکھیے، اس کی شہرت سے پہلے اس کی اہلیت کو دیکھیے، اس کو یہ مجمع سے پہلے اس کے اساتذہ کو دیکھیے، اس کی مقبولیت سے پہلے اس کی علمی دیانت کو دیکھیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اور عوام دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ علماء میدان میں آئیں اور عوام اہل علم کے گرد جمع ہوں۔ علماء روشنی فراہم کریں اور عوام اس روشنی کو قبول کریں۔ علماء حق کو واضح کریں اور عوام حق کے لیے اپنے دلوں اور مجلسوں کے دروازے کھولیں، کیونکہ اگر ایک طرف علماء خاموش رہے اور دوسری طرف عوام جاہلوں کو اپنے سروں پر بٹھاتی رہی تو نقصان صرف چند افراد کا نہیں ہوگا بلکہ پوری نسلوں کا ہوگا۔ پھر مسجدیں آباد ہوں گی مگر علم ناپید ہوگا، جلسے بھرپور ہوں گے مگر بصیرت مفقود ہوگی، اور شور بہت ہوگا مگر ہدایت کم ہوتی جائے گی۔ آئیے، اس سے پہلے کہ فتنہ جہالت مزید مضبوط ہو، ہم سب اپنے اپنے مقام پر بیدار ہو جائیں، اپنی مسجدوں کو علم کا مرکز بنائیں، اپنی مجلسوں کو اہل حق کے لیے وقف کریں، اپنے نوجوانوں کو مستند علماء سے جوڑیں اور دین کی اس عظیم امانت کو نااہل ہاتھوں میں جانے سے بچائیں۔ اللہ تعالی علماء اہل سنت کو اخلاص، جرأت، حکمت اور استقامت عطا فرمائیں، عوام کو حق و باطل میں تمیز کی بصیرت عطا فرمائیں اور ہم سب کو دین حق کا سچا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔